ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام اللہ. ماشاء اللہ. آپ کا نام؟ شاہزیب. شاہزیب. بیٹا آپ کا نام؟ محمد عظیم الشان. عظیم الشان. ماشاء اللہ. آپ کا نام؟ محمد اظہر. محمد اظہر. جناب آپ کا؟ محمد حسین. محمد حسین. محمد حسین. ماشاء اللہ. اچھا حسین بھائی، اظہر بھائی، عظیم الشان بھائی اور شاہزیب بھائی، ذرا آپ اپنے مجھے 4 سے 5 منٹ دے دیں گے آپ لوگ؟ ماشاء اللہ. رک جائے ذرا بھائی، آپ ادھر کو آ جائیے. ادھر 4-5 منٹ دے دیں میرے بھائی. کام زندگی بھر کا ہے نا، کام تو زندگی بھر کا ہے. کچھ سیکھ لیں گے آپ انشاءاللہ، مجھے امید ہے. آپ تھوڑا سیدھے ہو جائیے بھائی. کٹنگ ماسٹر ہے ماشاء اللہ. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. سب سے پہلے آپ تھوڑا سا میرے پاس کو آ جاؤ، میں جوتے پہنا ہوا ہوں. سب سے پہلے آپ مجھے آ جاؤ ایسے. مجھے جانتے ہیں آپ میں سے کوئی مجھے جانتا؟ معروف رضا خان ہے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. آپ نہیں جانتے ہیں؟ آپ بھی جانتے ہیں؟ کلمہ پڑھیں پھر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ. کلمے کا مطلب، ادھر کو گھوم جاؤ، آ جاؤ تھوڑی سی. میں نے کہا تھوڑے سے 4-5 منٹ مجھے آپ اپنے دے دیں. کلمے کا مطلب کیا ہے؟ کلمے کا مطلب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. ماشاء اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں، آخری ہیں بے شک، لیکن کلمے کا مطلب جو اس میں یہی آتا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتاؤ مجھے، بہت ضروری سوال ہے یہ، ہمارے ذریعے سے یہ ایک پیغام پہنچے گا لوگوں تک اور یہ بہت ضروری ہے. عشر کیا ہوتا ہے؟ عشر. آپ بچے ہو ابھی، لیکن یہ فرض ہے ہم پہ سیکھنا. جو چیزیں مسلمان پر فرض ہیں ان کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے. آج سے یہ بات سیکھو گے آپ انشاءاللہ مجھے امید ہے زندگی بھر یاد رکھیں گے اور عمل بھی کریں گے. اور ہماری اس ویڈیو کے ذریعے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا. جو نہیں جانتے ہیں وہ بھی جانیں گے. عشر کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتا؟ نہیں پتہ. نہیں پتا. زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں صدقہ نکالتے ہیں جو اس کو. صدقہ زکوٰۃ نہیں ہے. صدقہ تو یہ ہو گیا ابھی کہ صدقہ تو آپ اپنے جان مال کا نکال کے کسی کو دے دیں، ویسے ہی دے دیں. مطلب صدقہ الگ چیز ہے، زکوٰۃ الگ چیز ہے. صدقہ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ مال جب زیادہ ہوتا ہے فرض ہے زکوٰۃ. سال میں ایک بار فرض ہے مال کی زکوٰۃ نکالنا. چلو صحیح ہے. اسی طرح سے عشر بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے نا. تو اسی طرح سے عشر نکالنا فرض ہے. کس چیز کا عشر نکالا جاتا ہے؟ فصل کا. جو ہم کھیتی کرتے ہیں، دھان، اس بار گیہوں تھے نا. تو اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کتنا نکلتا ہے عشر؟ آپ کو معلوم ہے جناب؟ چلو میں بتاتا ہوں. ہاں 20 کوئنٹل میں سے 1 کوئنٹل بتایا انہوں نے جناب نے. 20 کوئنٹل میں سے اس کا مطلب یہ ہے جتنے بھی آپ کے کھیت فصل میں گیہوں ہوا ہے یا دھان ہوا ہے، اس میں 20 کوئنٹل میں سے 1 کوئنٹل کے حساب سے نکالنا ہے آپ کو. ہاں عشر اس کو کہتے ہیں، اور وہ نکالنا فرض ہے. نہیں نکالا تو گناہگار ہوں گے، اس کا حساب دینا پڑے گا. آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنے مالوں کو محفوظ کرو، زکوٰۃ مال عشر نکال کر کے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے ویڈیو، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ویڈیو میں دیکھنے کو مل جاتا ہے کیسی لپٹیں نکلتی ہیں، گیہوں جلتے ہوئے نظر آتے ہیں. گیہوں جلتے ہیں، گیہوں کی فصل ایسے مرتی ہے، گیہوں میں آگ لگ جاتی ہے. اور دھان کی فصل ایسے مرتی ہے، پانی میں ڈوب جاتا ہے، دھان سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے. لیکن معاملہ لیک ہے یار، کہیں نہ کہیں آدمی کہتا ہے یار یہ ہو گیا. یہی وجہ ہے. ہاں یہی وجہ. ذرا جھانک کے دیکھیں، جو بھی لوگ ابھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا یہاں پہ جو بھی موجود ہیں جتنے بھی لوگ، وہ ذرا دھیان لگائیں، غور و فکر کریں اپنی زندگی میں. انہوں نے کتنا عشر نکالا، کتنی زکوٰۃ نکالی انہوں نے. جو گیہوں میں آگ لگتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ ارے میرا کیا ہوگا، ساری فصل برباد ہو گئی. لیکن وہ دھیان کریں ذرا، وہ 5 سال میں 10 سال میں آگ لگ جاتی ہے. اب وہ دھیان لگائیں 20 کوئنٹل پہ 1 کوئنٹل کے حساب سے. تو جو ان کا مال جل کے غرق ہوا یا پھر اس میں پانی میں برباد ہو گیا، جو باڑھ آ جاتی ہے، تو وہ دھیان لگائیں کتنا ان کا مال برباد ہو گیا، کب سے انہوں نے عشر نہیں نکالا تھا. تو یہ فرض ہے ہم پہ. اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے اور دیتا بھی ہے. دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے. تو اس لیے یہ چیزیں یہ عشر ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، یہ سب چیزیں ہم پہ فرض ہیں اور ان کے مسائل بھی سیکھنا فرض ہے. 20 کوئنٹل میں 1 کوئنٹل نکالنا فرض ہے. غریبوں میں دے دیں، مدارس میں دے دیں. اور اگر 1 کوئنٹل ہے نا، اس کا مسئلہ
یہ ہے اس میں کہ جیسے اگر بارش سے ہوا ہے, اگر بارش سے آپ کی فصل پوری تیار ہو گئی تو آپ اس میں 2 کوئنٹل دیں گے. آپ نے اپنا انجن وغیرہ لگا کے پانی لگایا ہے اس میں تو 1 ہی کوئنٹل دیں گے. اس میں بس مسائل یہ ہیں, آپ اپنے امام سے رابطہ کریں. جو لوگ عشر دیتے ہیں وہ بھی ان کو تو معلوم ہوگا ہی, جو نہیں دیتے ہیں وہ بھی اس رابطہ کریں. چلیں ماشاءاللہ. اچھا, جیسے یہ فرض ہے ایسے بھی غسل بھی فرض ہے. اگر بندہ ناپاک ہو گیا تو غسل بھی فرض ہے. اگر بندہ ناپاک ہے تو غسل کے بھی فرائض ہیں. کتنے فرائض ہیں غسل میں؟ 2. 3 فرائض ہیں. کون کون سے ہیں؟ کلی کرنا نہ. آپ گھبرائیں نہیں. یہ جو ویڈیو بن رہی ہے آپ تو دیکھتے ہی ہیں ماشاءاللہ, یہ ویڈیو بننا ایک ذریعہ ہے, لوگ سیکھتے ہیں اس سے. ابھی جو ہم نے اتنا بڑا پیغام دیا اس ویڈیو کے اندر, آپ کوئی نہیں جانتے تھے اس کے بارے میں, آپ بھی جان گئے. جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے ان کو نہیں معلوم ہوگا, ان کو بھی پتہ لگ گیا. عشر نکالنا فرض ہے, یعنی قرض ہے اللہ تعالیٰ کا. نہیں دیں گے تو کبھی نہ کبھی, اللہ نہ کرے, میں بددعا نہیں دے رہا ہوں, اللہ نہ کرے کبھی نہ کبھی, کیونکہ اللہ لینے والا بھی وہی ہے, دینے والی بھی ذات اسی کی ہے. تو آگ لگتی ہے, فصلیں برباد ہو جاتی ہیں, پانی میں برباد ہو جاتی ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ اپنے مالوں کو محفوظ کرو, عشر نکال کر, زکوٰۃ نکال کر. غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ 3 فرائض ہیں. کون کون سے ہیں؟ کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, اور پورے بدن میں پانی ڈالنا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. کلی کرنا غرارے کے ساتھ اگر روزہ نہیں ہے. ناک میں پانی چڑھانا نرم ہڈی تک اگر روزہ نہیں ہے. اور پورے بدن پر اس طرح نہانا, اس طرح سے پورے بدن پر بال کے برابر بھی جگہ کوئی بھی سوکھی نہ رہ جائے. بہت آسان سوال کر رہا ہوں لیکن ذہنی آزمائش کا ہے, دھیان لگانا. وہ کون سی سنت ہے آپ بتائیں. آپ ادھر کو آؤ سامنے کو. وہ کون سی سنت ہے؟ کوئی نہیں بولے گا, جس سے پوچھوں گا وہی بتائے گا. مائک سب کے منہ پہ لگاؤں گا میں, جس کو یاد ہے وہ بتائے گا. وہ کون سی سنت ہے جو آدمی کے ساتھ قبر میں جاتی ہے؟ نہیں پتہ. درود شریف نہیں. نیکی تو نہیں. درود شریف, نیکی, نماز, کلمہ, یہ جو کہہ رہا ہے یہ کچھ نہیں. یہ تو آقا کی محبت میں درود پڑھتے ہیں ہم آقا پر. جو سنت ہے, جو سنت اس کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عمل میں لیا. اس کام, اس چیز کو اپنے حضور نے اپنے عمل میں لیا, اس کو کیا, وہ کام ہم کریں گے تو ہمارے لیے سنت کہلائے گی, ہے نہیں؟ تو وہ سنت کون سی چیز ہے؟ وہ قبر میں آدمی کے ساتھ جاتی ہے. اور آتا پتہ دے دوں, تھوڑا سا آپ کو ہنٹ دے دوں, عورت کے ساتھ نہیں جائے گی, آدمی کے ہی ساتھ جائے گی وہ قبر میں. داڑھی. داڑھی ہے ماشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ. اب یہ بتائیے مجھے, آخری نبی کون ہے؟ سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی ہم امت میں, یہ آخری نبی ہیں. کوئی نبی نہیں آئے گا اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہمارے نبی کے وہ کون سے صحابی ہیں؟ اچھا, صحابی کہتے کس کو ہیں؟ صحابی بولتے ہیں جو حضور کی سنتوں پہ, جو جنہوں نے حضور کے سامنے ایمان لے گیا اور نیک کام کیے. ماشاءاللہ. حضور کو دیکھ کر حضور پر ایمان لائے, ایمان پر ہی خاتمہ ہوگا. کیونکہ کچھ لوگ بدبخت ایسے بھی تھے جو ایمان لانے کے بعد پھر بے ایمان ہو گئے تھے, ان کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا. تو جن کا ایمان پر خاتمہ ہوا, ایمان حضور کو دیکھ کر ایمان لائے, ایمان پر ہی خاتمہ ہوا, حضور کی صحبت میں زندگی گزاری, حضور کی سنتوں پر عمل کیا, ان کو صحابہ کہتے ہیں. تو اب یہ بتائیے مجھے آپ, وہ کون سے صحابی ہیں جو حضور کے سسر بھی ہیں؟ تو یہ تھوڑا سا دھیان لگانے والا ہے. دنیا کی باتیں سیکھتے ہیں ہم, یہ بھی سیکھنا چاہیے نا, دنیا بھی باتیں سیکھتے ہیں, یہی باتیں بھی سیکھنا چاہیے ہمیں. صحابی ہے جو حضور کے سسر ہیں. حضرت ابو بکر صدیق. ماشاءاللہ. حضرت ابو بکر صدیق. تو کون سی ان کی بیٹی کا کیا نام ہے جو حضور کی زوجہ بیوی ہوئی؟ حضرت عائشہ صدیق. حضرت عائشہ. کس کی بیٹی؟ حضرت ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق کی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں کون سے صحابی کے نکاح میں دیں؟ 2 بیٹیاں. عثمان غنی. ماشاءاللہ, اچھی نالج ہے ماشاءاللہ بچوں کو تو یار. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. کون کون سی تھی ان کا نام؟ اب پتہ ہے یہ دونوں ویڈیو دیکھتے ہیں ہماری. اب میں یہ نہیں کہہ رہا مجھ سے ہی سیکھ گئے, ویسے ماشاءاللہ دیکھتے تو ہیں نا آپ,
تو یہ سب باتیں ہم کر چکے ہیں پہلے کی ویڈیو میں بھی, تو یہ سیکھا ہے انہوں نے. میرا کہنے کا مقصد ہے آپ بھی دیکھا کریں, میری نہیں کسی کی بھی دینی ویڈیو اسلامک ویڈیو دیکھا کریں, اس سے نالج ملتی ہے. تو کیا نام تھا ان کا؟ نہیں پتا, چلو ماشاءاللہ اب پتہ لگ جائے گا. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو حضور نے اپنی دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دی. ان کا نام ہے حضرت ام کلثوم. ایک حضرت رقیہ, ایک حضرت ام کلثوم. ماشاءاللہ اچھا لگا آپ کو؟ جی بالکل. ناراض تو نہیں ہیں آپ؟ نہیں. ویڈیو پوسٹ کر دیں. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. ماشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں, عمر میں, آپ کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے. اللہ پاک نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.